اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اس میں آتا ہے کہ ہم نے علماء سے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، عورت میں اور سواری میں. تو کیا یہ ان میں کی ذات میں کوئی نحوست ہے کہ بس یہ آئیں اور قسمت خراب کر دیں ہماری؟ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں صاف طور پر آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ، نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے. یہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ فلاں کے آنے سے نحوست ہو رہی ہے، فلاں کے آنے سے بیماریاں آ رہی ہیں. اور کوا جیسے ہوتا ہے نا، آج کوا جو ہے نا ہماری منڈیر پہ آ کے صبح سے کائیں کائیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کالا کتا سامنے سے گزر گیا یا کالی بلی گزر گئی تو اب کچھ مصیبت آنے والی ہے. تو حدیث میں اس کی نفی ہے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو حدیث آتی ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، اس کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں نحوست سے وہ نحوست مراد نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں جس کو لوگ نحوست سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ نفی کی ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں اگر اس کو ڈھنگ کی نہ ملیں تو اس کی زندگی کی برکتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. گھر مطلب کا نہ ہو، یعنی ہوادار نہیں ہے، اس میں دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ وہ تنگ اتنا ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں آپ رہ رہے ہو اور وہ سکون جو آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ملا ہی نہیں، تو دنیا کی ہر نعمت ہو کے بھی آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. یعنی وہ اس معنی میں نحوست ہوگی. اسی طرح آپ کو سواری اچھی نہیں ملی، سرکش گھوڑے ہوا کرتے تھے پہلے، وہ کسی کا گھوڑا سرکش ہے وہ بیٹھنے میں گھنٹہ لگا دیتا ہے، وہ بیٹھنے نہیں دیتا، پھر بیٹھ گیا تو کچھ پتہ نہیں کب چھلانگ مار کے اپنے مالک کو گرا دے. اس کو قابو کرنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، پھر اس پہ کیا سفر ہوگا. اونٹ سرکش مل گیا. تو اسی طرح آج کے دور میں پرانی گاڑیاں آپ دیکھ لیں، جو پرانی گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں کہ ان کو گاڑی چلانے کا شوق ہے اور گاڑی کے پیسے ہیں نہیں تو پرانی کوئی پھٹیچر اٹھا کے لے آئے، تو وہ پھر گاڑیاں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں. ہر وقت ریپیئرنگ میں، کہیں نکلے ہوئے ہیں، راستے میں ٹائر پھٹ گیا. مجھے پرانی گاڑی کا بڑا زبردست تجربہ ہے. تو جب میں نے خریدی تھی نا تو اور میں جب اس کو چلاتا تھا تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سواری میں بھی نحوست ہے، تو اس کا مطلب مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا. کئی بار ایسے ہوتا تھا میں والدہ کو لے کے کہیں جا رہا ہوں، اب میری بیچاری بوڑھی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کیونکہ ٹائر بھی جب گاڑی پرانی ہے تو ظاہر ہے ٹائر بھی پرانے ہوں گے. بیچ روڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ٹائر چینج کر رہے ہیں اس کا. پھر کہیں جناب واپسی پہ آ رہے ہیں، کہیں والدہ کو لے کے فوری پہنچنا ہے یا گھر والوں کو لے کے جانا ہے، تو پتہ چلا کہ جی وہ اس کا وہ ریڈیٹر کام نہیں کر رہا، کبھی وائپر کام نہیں کر رہے، اور کبھی محلے والوں کے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، اس سے دھکے لگا لگا کے ان کے کٹس بن رہے ہیں، اس سے وہ دھکا ہو رہا ہے، کبھی بیٹری خراب، ایک ٹینشن. تو میں نے اس وقت کہا بھائی یا تو اچھی گاڑی لے لو، اگر یا پھر یہ کہ ورنہ پھر آدمی پیدل ہی ٹھیک ہے. تو سواری میں بھی نحوست ہے. مطلب یہ کہ سواری بھی بہت سوچ سمجھ کے لیا کرو، یہ آپ کی زندگی کی برکت وقت کا بیڑا غرق کر دے گی یہ، اور آپ کے پیسے کا بیڑا غرق کر دے گی. اور آپ اتنا پیسہ لگا کے پھر ریکوری بھی نہیں ہوتی اس کی، سارا پیسہ آپ لگاتے ہیں، جاتی پھر وہ جو ہے نا کباڑ کے ریٹ پر ہے. تو تیسری چیز ہے بیوی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست ہے. تو مطلب یہ کہ وہ بھی بد اخلاق عورت آ گئی، آپ کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. آپ حدیث میں آتا ہے نا اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شوہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیت دی ہے. تو اس قسم کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں. ابھی کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی. ایک خاتون آئی، کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھیں، کچھ گھریلو مسائل تھے ان کے، وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں. وہ جب آگے بیٹھی ہیں تو وہ جو بولنا شروع ہوئی ہیں نان اسٹاپ اور اتنی اسپیڈ سے، اور میری بات سن ہی نہیں رہی، مجھ سے مشورہ لینے آئی ہیں اور اپنی سنائی جا رہی ہیں، اپنے بیٹے کی غیبت، اپنے بیٹی کی برائیاں اور اپنے پڑوسی کی برائیاں، اور ہر ایک کی خاندان میں گویا کوئی ڈھنگ کا پیدا ہی نہیں ہوا ان کے. تو خیر میں تو اچھا گمان رکھ رہا تھا، میں نے کہا شاید بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہو. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بولے جا رہی ہیں. تو میں نے 10-15 منٹ میں میرا دماغ خراب ہو گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک. حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیوہ ہوں، لیکن مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا. میں نے کہا یار 15 منٹ میں نہیں، ان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تو
یہ تو ایجڈ خاتون ہے, 50-60 سال تو ان کی عمر ہوگی, تو ان کے میاں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو مجھے یقین تھا کہ یہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے ہوں گے, اور اس جو غم ان کو شادی کے وقت ملا تھا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ان سے پوچھا, یقین تو مجھے تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میرے منہ سے نکلتے رہ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا, جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو ایسی عورت جو بد اخلاق ہو, ہر بات کا جواب الٹا, اسی طرح وہ عورت جو بچے نہ پیدا کرتی ہو, علماء نے اس کو بھی نحوست کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ بچے آپ کو اولاد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انسان کی زندگی کی برکتیں تو اولاد سے ہوتی ہیں, اس کا خاندان ہوتا ہے, بچے بیٹے ہوں گے آپ کا بزنس میں اور کاروبار میں, یا آپ کی جاب میں آپ کا سہارا بنیں گے, کما کے لائیں گے, آپ کا بھی, آپ کی بیوی کا بھی, اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. بیٹیاں ہوں گی تو وہ محبت جو بیٹیوں سے ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. داماد ہوں گے, بہویں ہوں گی, پھر پوتے نواسے ہوں گے. تو اب بیگم صاحبہ اولاد ہی روک رہی ہیں آپ کی. تو یہ بھی ایک قسم کی, اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کا ہی بیڑا غرق کر دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیچاری بانجھ عورت ہو تو آپ اس کو تانے کوسنے دیں, وہ تو غلط ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بعض عورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو اولاد دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ 3 چیزوں میں ذرا سوچ سمجھ کے, جب گھر خرید رہے ہوں تو ذرا اڑوس پڑوس دیکھ لیا کریں, علاقہ دیکھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ نالے کے سائڈ پہ آپ کا گھر بنا ہوا ہو, سارے مچھر آپ کے اسی گھر میں آتے ہوں, اب کتنا بھی لگژری ہو لیکن وہ گندے نالے پہ بنا ہوا ہے آپ کا گھر. تو یا پڑوسی ایسے ہیں دائیں بائیں کہ آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں, غلط قسم کی فیملی کے ساتھ آپ نے گھر لے لیا, اس کے پڑوس میں لے لیا. تو یہ 3 چیزیں سوچ سمجھ کے, جب سواری ہو تو سوچنے میں ٹائم لگا دیں آپ کافی کہ کون سی گاڑی لینی ہے, یا بائک لینی ہے, یا سائیکل لینی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب شادی کرنی ہو تو بھی ذرا لڑکی کا خاندان دیکھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسے خاندان میں شادی کیا کرو جن کی عورتیں اپنے میاں سے محبت بھی کرتی ہیں اور اسے کثرت سے اولاد بھی دیتی ہیں. یہ خاندان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو. اور تیسری چیز ہے سواری, اس میں بھی آپ سواری, گھر اور بیوی, ان 3 چیزوں میں ذرا کامن سینس سے تھوڑا سا کام لینا چاہیے, ورنہ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں. ایک آخر میں ایک بات کروں گا, جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اب وہ بیچارے پریشان ہیں, بیگم آڑی ترچی مل گئی, تو اب میرے بیان کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اور پتہ نہ ایسا نہ ہو کہ ایسی عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کر دے. جو کام ہو گیا تو پھر اس کو تو نبھانا ہی چاہیے. بد اخلاق عورت کو اگر آپ برداشت کریں گے اللہ کی خاطر تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ, آپ کی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا. ہاں بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جائے, ڈپریشن میں جانا شروع ہوں, پھر ایک الگ بات ہے. لیکن جب نکاح ہو گیا تو پھر شریعت حتی الامکان جوڑنے ہی کا حکم دیتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ, ایک بات جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب 100% تو گھر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا, میاں کون سے 100% صحیح ہوتے ہیں, وہ بھی تو آڑے ترچے ہوتے ہیں. تو عورتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں آڑے ترچے میاں کو. تو اگر آپ کو کوئی بیوی کوئی تھوڑی سی آڑی ترچی ہے تو وہ برداشت کر لیں یار, زندگی کی گاڑی چلانی ہے. اور آپ کسی ہمارے معاشرے میں عورت طلاق دے دو بیچاری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا پھر. تو آپ یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو برداشت کرے گا. تو یہی میں اور خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا آڑا ترچا میاں اگر مل گیا ہے تو برداشت کر لو بھائی, اب جیسے بھی ہیں تو بہرحال منع کے ابا تو آپ کے بچوں کے باپ ہیں. لیکن ناقابل برداشت اگر ہو چاہے ادھر سے یا ادھر سے, پھر اسلام نے ہمیں علیحدگی کا حکم دیا ہے. اسلام میں جہاں نکاح ہے وہاں شدید مجبوری میں طلاق بھی ہے, بلا شدید مجبوری کے نہیں ہے. گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہے, لیکن سخت ترین مجبوری ہو اور کمپرومائز کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ امساک بمعروف, بھلے طریقے سے رہو, وہ تسریح بإحسان او تسریح بإحسان, یا عمدہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.